فوج کی زدو کوبی کشمیریوں پر اب اپنی تمام حدود جو ہے وہ پار کر چکی ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حیدر حیات خان۔ آپ ایکسپوز انڈیا کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، اینکر ہیں اور کشمیر کے اوپر اپنی گہری نظریں جمائے ہوئے ہیں، اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ کشمیر کے اندر کیا تازہ صورتحال ہے اور کشمیری اس وقت ہمارے پاکستان کو کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستانیوں کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ وہ کشمیریوں کو اور ان کی ہمت کو کس طرح سے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو آج مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا دن ہے، کیونکہ برہان وانی کی شہادت کے بعد آج مقبوضہ کشمیر نے ایک اور بڑی شہادت کی ہے۔ ریاض نائکو ہمارے بھائی جو کافی عرصے سے اسٹرگل کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر میں، بھارتی آرمڈ فورسز کی خلاف لڑ رہے تھے، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ دیگر شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ان کا ذکر میں آگے چل کر کرتا ہوں۔ پہلے ریاض نائکو شہید کے حوالے سے بات کر لیں کہ ایک ریاضی کا استاد جس کو بار بار بغیر کسی جرم کے بھارتی آرمڈ فورسز اریسٹ کر لے کر جاتی ہیں اپنے پاس، اس کو ٹارچر کرتی ہیں، اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ بندوق اٹھائے۔ اس کے بعد آج بھارتی میڈیا بار بار یہ خبر بریک کر رہا ہے کہ ریاض نائکو ٹیررسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کو ٹیررسٹ بنانے والا کون تھا؟ ایک عام شہری، ایک استاد جو انتہائی شریف آدمی ہے، اس کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے، اس بے قصور شخص کو بار بار اٹھایا جاتا ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، پھر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بندوق اٹھائے اور اس ٹارچر کے خلاف، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ اور آج اس کی شہادت کے بعد اس کو بھارتی میڈیا ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو شرم آنی چاہیے بھارتی میڈیا کو۔ اگر اپنی آزادی کی بات کرنا دہشت گردی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ بر صغیر کا سب سے بڑا دہشت گرد مہاتما گاندھی تھا، جس نے انگریز سے آزادی کی بات کی۔ تو پھر بھارتی میڈیا کو چاہیے کہ مہاتما گاندھی کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کر دے۔ اور اب ان ریاض نائکو کے ساتھ اور جن لوگوں کی شہادت کی اطلاع اللہ کرے کہ وہ محفوظ ہوں۔ سب سے پہلے خان صاحب میں یہاں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ریاض نائکو صاحب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا سکیں کہ یہ کس طرح کی پرسنالٹی تھے اور یہ کس طرح کی پیس ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، جن کو بعد میں انڈین فوج نے ٹیررزم کے زمرے میں ڈال کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا استاد، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ ان کی پرسنالٹی کس طرح کی ہوتی ہے، ہمبل، اور جن کو دنیا کے کئی معاملات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، صرف انہوں نے معاشرے کی تعمیر کرنی ہوتی ہے۔ ریاضی کے استاد ایک نہایت شریف آدمی، آپ اس کی تصاویر دیکھیں، آپ کو ان کی تصاویر سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ان کی پرسنالٹی کس طرح کی تھی، کیونکہ وہ تصاویر بولتی ہیں کہ وہ شخص کس طرح کا تھا۔ پھر گزشتہ 7 سال میں کئی مرتبہ بھارتی آرمڈ فورسز نے ان کو ٹریپ کیا، ان کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک کا فضل تھا کہ وہ ہر مرتبہ بچ گئے ان سے۔ لیکن اب ان کی شہادت کا وقت آ گیا تھا، اور ابھی بھی وہ اپنے گھر پہ گئے ہوئے تھے، اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گئے تھے جب ان کو ٹریپ کیا گیا، اور ٹریپ کر کے ایک بڑا آپریشن کیا گیا۔ یہ 2-3 لوگ تھے جن کے لیے بھارت کے ہزاروں کی تعداد میں بھارت کو اپنی فوج کا استعمال کرنا پڑا، اور ابھی بھی سلسلہ جاری ہے۔ ابھی وہ گن فائرز ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ سب کچھ وہ ابھی جاری ہے، یہ سارا سلسلہ ابھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں۔ اور کچھ متضاد اطلاعات ہیں جو دیگر شہادتوں کی، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے، وہ بچ جائیں، کیونکہ ان کی بڑی ضرورت ہے مقبوضہ کشمیر اور اس پورے ریجن کو ان لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں تھے خواجہ صاحب، یہ تمام لوگ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو مجبور کیا گیا ہے بھارتی آرمڈ فورسز کی جانب سے۔
جو سلوک وہاں پر خواتین خان صاحب اگر ہم یہاں پہ بات دیکھا جائے تو بھارتی فوج کے عزائم آپ کو کس طرح سے نظر آتے ہیں؟ اب تک تو انہوں نے ظلم و بربریت کا جو سما برپا کیا اس نے کشمیریوں کی ہمت اور حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دیا، لیکن اب آپ کشمیریوں کی ہمت اور حوصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے سامنے بھارتی فوج کے عزائم آپ کو کس طرح سے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ جو گجرات کا کسائی جسے بچر آف گجرات کہا جاتا ہے، جو کیا کہتے ہیں بدقسمتی سے ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم بن گیا، جو ملک گاندھی اور نہرو کا تھا وہاں کا وزیر اعظم مودی بن گیا، آپ اس طرح ان کے عزائم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور بھارتی فوج جو کہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ آر ایس ایس کا ملیٹنٹ ونگ ہے، وہ کس طرح سے اپنے عزائم کو آگے جاری رکھے گی؟ اچھا، ایک چیز تو بہت کلیئر ہے، یہ جو مسلمانوں کی نسل کشی، یہ ان کا سب سے پہلا جو ان کی سوچ ہے وہ مسلمانوں کی نسل کشی ہے. یہ بالکل جو باتیں ہوتی ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہٹلر کی نازی پارٹی اور آر ایس ایس جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. اس کو آپ تھوڑا سا کمپیئر کریں تو ہٹلر کی نازی پارٹی یہودیوں کو ختم کرنا چاہ رہی تھی، وہ ان کے خاتمے کے لیے چلی تھی، ان کی نسل کشی کے لیے. اسی طرز کے اوپر یہ آر ایس ایس بنائی گئی. ان کی تمام چیزیں کس طرح آپس میں ملتی ہیں، ان کی جو ٹریڈز ہوتی ہیں، ان کے سلام، ان کے لوگوز، یہ ساری سب سے ان کا جو پہلا مشن ہے وہ تو مسلمانوں کی نسل کشی ہے. پھر جو آپ نے گاندھی کے بھارت کی بات کی، تو اب تو گوڈسے کا بھارت ہے، یہ گاندھی کا بھارت نہیں ہے، یہ گوڈسے کا بھارت ہے. اور پاکستانی ویورز کے لیے آپ تو جانتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے گوڈسے کون تھا. گوڈسے وہ تھا جس نے گاندھی کا قتل کیا. تو آج گاندھی کا قاتل وہ بھارت میں اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہوا ہے. اور آپ خود سوچ لیں کہ جو بھارت تھا گاندھی کا سیکولر بھارت تھا، آج وہ سیکولرزم ختم ہو چکی ہے، وہ مر گئی ہے. اور بھارت کی سیکولرزم کے منہ پر یہ چپیڑ ہے مودی. بھارت کو انتہا پسندی کی جانب لے جا چکا ہے. اور آج دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا بھارت کو کس طرح کوٹ کرتا ہے؟ ایک مذہبی انتہا پسند سٹیٹ، ایک ایکسٹریمسٹ ہندو سٹیٹ ہے آج انڈیا. اور ایک ایکسٹریمسٹ ہندو سٹیٹ کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شخص جس نے گجرات میں رہ کر پہلے ایسا سین کریٹ کیا جس کے بعد ہندو مسلم فسادات کروائے، ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوا ان کے اندر. آر ایس ایس جو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے بی جے پی کا، یہ ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے ان سارے چیزوں کے اندر. جو گجرات میسیکر ہے وہ کس سے ڈھکا چھپ ہے؟ امریکہ تک نے پابندی لگا دی تھی نریندر مودی کے. یہ نریندر مودی نہیں، یہ درندر مودی ہے، یہ جانور ہے. بالکل، آپ نریندر مودی جو ہے وہ درندر مودی ہے. لیکن اس کے اندر میں آپ سے بات جو جاننا چاہتا ہوں خان صاحب وہ یہ ہے کہ بھارتی فوج، کیا بھارتی فوج ایز اے بھارتی فوج ہے یا وہ اس وقت بی جے پی اور آر ایس ایس کے ایک ایکسٹینڈرڈ ملٹنٹ ونگ کی طرح کشمیر میں ایکٹ کر رہی ہے؟ یعنی آپ شاید میرا کوشچن میں ایسی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے بچوں اور خواتین کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے. یہ جنگ کے اندر بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے، آپ کس طرح کے ایٹماسفیئر میں آپ کس طرح پروان چڑھے ہیں، وہاں پہ آپ کی تربیت کن لوگوں نے کی ہے. میں کشمیر کے حوالے سے اسٹڈی کر رہا تھا، جو کشمیری جرنلسٹ نے لکھا کہ ریپ از این اسینشیل ایلیمنٹ آف انڈین آرمیز اسٹریٹجی ان کشمیر. جہاں پہ ریپ ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہوگی، وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی فوج سے کہ وہ کس طریقے سے کام کرے گی جہاں پہ اسینشیل ایلیمنٹ یہ ہوگی. اور بالکل آپ بھارتی ٹھیک آرمی کہہ رہے ہیں. یہاں پہ جی کمنگ بیک ٹو ریاض نائکوز شہادت، اللہ شہید کے درجات کو بلند کرے. ریاض نائکو کی شہادت کے بعد آپ حالات کو کس سمت میں بدلتا ہوا محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بتا تو سکتے نہیں ہیں، کیونکہ محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ حالات میں جو تغیرات آ رہے ہیں، ان تغیرات کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا. اور
اس میں کشمیری جو فریڈم سٹرگل ہے، کشمیریوں کی جو آزادی کی جد و جہد ہے، اس پہ کتنا اثر انداز پڑے گا؟ اثر اچھا پڑے گا یا اس کے کوئی نیگیٹو امپلیکیشنز بھی ہوں گے کشمیریوں کے سٹرگل پہ؟ اچھا، آج بھارت نے اپنے پاؤں پر ایک کلہاڑا مارا ہے۔ برہان وانی شہید کے بعد یہ جو جموں کشمیر کے اندر جو فریڈم موومنٹ تھی، اس کو ایک نئی پھونک جو تھی وہ تھی برہان وانی شہادت جو تھی۔ آج ریاض نائکو جو ہے، اس کی شہادت سے ایک نئی جدت آ جائے گی اس تحریک کے اندر۔ اور اب بھارت پہلے ہی نہتے کشمیری، 10 لاکھ فوج اور 80 لاکھ کشمیری، 80 لاکھ نہتے کشمیری، ہر 7-8 کشمیریوں کے اوپر ایک بھارتی فوجی مسلط کیا گیا ہے وہاں پر۔ وہ وہاں پر ان نہتے کشمیریوں کو چپ نہیں کروا سکے۔ پھر برہان وانی شہید کی شہادت کے بعد جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کو دیکھنا پڑا ہے، جتنی جدت، جو جذبہ جتنا زیادہ ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ ریاض نائکو شہید کی شہادت کے بعد بھارتی آرمی کی کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی چیزیں۔ اور یہ صرف آج نہیں، گزشتہ 10-12 روز سے وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اور آرمی بڑی ٹرینڈ آرمی ہوتی ہے نا، یہ تو عام لوگ ہیں، یہ عام لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے عام لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں۔ ایک منٹ آپ میری بات 1 سیکنڈ مکمل ہونے دیجیے گا۔ یہ پڑھے لکھے عام شریف لوگ ہیں جو جنگ سے پرے ہٹتے ہیں، جو ظلم سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک تو ان کو مجبور کیا اس فوج نے، اس ٹرینڈ فوج نے، اور پھر اس ٹرینڈ فوج کا کیا حشر کیا انہوں نے۔ گزشتہ ہفتے 5 مجاہدین کو شہید کیا گیا بھارتی آرمڈ فورسز کی جانب سے، اور ان 5 مجاہدین نے 9 کمانڈوز کو جہنم واصل کیا۔ 9 بھارتی کمانڈوز کو، کمانڈو آرمی کے اندر بیسٹ ٹرینڈ ہوتا ہے، ان 9 کمانڈوز کو جہنم واصل کیا۔ اور نہ صرف 9 کمانڈوز، 23 دیگر جو ان کے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے، ان کو بھی جہنم واصل کیا۔ یہ 4-5 روز پہلے وہ کرنل اشوتوش شرما، اس کو جہنم واصل کیا۔ پھر ایک میجر کو، 3 ان کے اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے۔ یہ ہر روز وہاں پر یہ جو ایک سلسلہ یہ گزشتہ 10-15-20 روز سے یہ کافی تیز ہو چکا ہے۔ اور اس تیزی کی وجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا جو ظلم ہے، وہ اس کی وجہ ہے، جس نے مجبور کیا ان کو۔ اور جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ پاکستان سفارتی سطح پر کشمیر کا مقدمہ لڑے گا، آزادی کی تحریک وہاں پر خود کشمیری لڑیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ وزیر اعظم ان کے جذبے کو جانتے ہیں، اور جو بھارتی فوج یا بھگت رہی ہے وہاں پر۔ اس میں آپ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، آپ یہ بھارتی فوج جو بڑے راگ آلاپتی ہے نا، کہ بڑے پتہ نہیں کتنا کو ان کے اندر جذبہ ہے، کتنی بہادر فوج ہے، اس کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ 21 RR جس کو کمان کر رہے تھے کرنل اشوتوش شرما، جس کو جہنم واصل کیا ہے ہمارے بھائیوں نے مقبوضہ کشمیر میں، اس کے بعد 7 دیگر کرنل سے رابطہ کیا گیا کہ آپ اس کو ریپلیس کریں، آ کر آپ اس کی جگہ پر آ کر بیٹھیں، آپ کمان سنبھالیں۔ 7 نے انکار کر دیا، 7 بہادر بھارتی کرنلز نے انکار کر دیا وہاں پر وہاں پر کمان کرنے سے۔ پھر جبرن ایک کرنل کو وہاں پر بھیجا گیا۔ تو یہ تو ان کی بہادر فوج کا عالم ہے۔ اللہ پاک کشمیریوں کی جدوجہد کو سلامت رکھے۔ میں کمنگ بیک ٹو دا کوسچن کہ کشمیریوں کی جو سٹرگل ہے، اس سٹرگل کے اندر اب فارن آفس کو، پاکستان کے فارن آفس کو اور پاکستانیوں کو ریاض نائکو کی شہادت کے بعد کشمیری اس ایشو کو کس طرح سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ سیم ٹائمز دنیا جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان کامبیٹ میں مصروف ہیں کووڈ-19 کے خلاف۔ کووڈ-19 جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس کے اندر کشمیر کے اندر کیا حالات ہیں، جو انڈین آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر ہے، جموں ویلی ہے، کشمیر ویلی اور جموں کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ اور میں بڑے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور اس تمام صورتحال کے اندر کورونا کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، کورونا کو بالکل وہاں پہ کورونا کو جو ہے وہ ایز اے ٹول جو ہے وہ آرمی یوز کر رہی ہے، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔
لیکن اس کے اندر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان تمام حالات کے اندر اس نئے ابھرتی ہوئی صورتحال کو کس طرح سے عالمی سطح کے اوپر اجاگر کر سکتا ہے؟ پاکستان کے فارن آفس گزشتہ 72 سال میں اتنا ایکٹیو نہیں رہا جتنا ابھی ایکٹیو ہے، لیکن صرف اتنا ایکٹیو رہنا کافی نہیں ہے، اس سے بہت آگے چل کے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی فارن آفس میں جو ٹیم یہ سارے معاملات دیکھ رہی ہے وہ اس کو اچھے سے لے کر چلے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں اس وقت جو کچھ چیزیں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں کرونا کے بعد، انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہم اپنی جانب نہیں مبذول کروا سکتے۔ اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کی بات کریں تو وہ اتنا اس قدر کمزور ادارہ ہے جو 72 سال میں اپنی ہی پاس کردہ قرارداد پر عمل نہیں کروا سکا، تو اس سے یا تو ہم مزید 72 سال کی کوئی آس امید لگا کر بیٹھ جائیں تو وہ میرا خیال ہے کہ بے وقوفی ہوگی۔ اب فارن آفس کو چاہیے ایک تو وہ بھارت کو ایکسپوز کرے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ جو ایک ٹیم جب آرٹیکل ریووک کیا تھا بھارت نے اگست میں، اس کے بعد ہمارے فارن آفس نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ہر ملک کے اندر جہاں پر پاکستان کی ایمبیسی موجود ہے وہاں پر ایک اسپیشل کشمیر ڈیسک بنائیں گے جو اس ملک میں اس ملک کے لوگوں کو، اس ملک کی جو حکمران ہیں ان کو، ان کے پولیٹیکل لوگوں کو اور عام لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ بھارت کس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کشمیر ڈیسک بنے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے، خیر ابھی تو کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں کسی طرح کی کوئی امید نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ہمیں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا چاہیے، اور اسی طرح عام پروٹیسٹ نہیں ریکارڈ کروانا چاہیے کہ دفتر خارجہ میں ہم نے کوئی بھارتی سفارتکار بلا دیا اور اس کو احتجاجی مراسلہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کو گھر بھیج دیا، کل پھر اس کو بلا کر اس کے ہاتھ میں احتجاجی مراسلہ۔ سر ہمیں سیریسلی اب کچھ کرنا ہے، سیریسلی کچھ کرنا ہے۔ آج کشمیری ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، 72 سال سے کشمیریوں کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ ان کا جرم یہی ہے نا کہ وہ ہر گلی کوچے میں بھارت کی آرمڈ فورسز کی بندوقوں، ان کے بارود، اس کے سامنے وہ نہتے کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ جرم ہے نا ان کا۔ تو اس مشکل گھڑی میں ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے، ہمیں بھی کشمیریوں کی جو ان کی ہم سے امیدیں ہیں ان پر پورا اترنا چاہیے۔ اور ایسے میں فوج سب کچھ نہیں کر سکتی، فوج تو ہر محاذ پر لڑ رہی ہے، وہ مقبوضہ کشمیر کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی لڑنے کو تیار ہے، لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو اب کچھ سیریس چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک چیز میں کلیئرلی بتا دوں، مغرب اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں بھارت کے ساتھ، ان کو کچھ کہنا بھی فضول ہے۔ ہم تو اپنے اسلامی ممالک کو نہیں بھارت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکے، سوائے ملائیشیا اور ٹرکی کے، یا ایران نے تھوڑی بہت آواز بلند کی۔ اور کون سا ملک تھا، کون سا مسلم ملک تھا جو ہم مسلم بردرہڈ کی بات کرتے ہیں، کون سا مسلم ملک تھا جس نے کشمیر کے حوالے سے ہمارا ساتھ دیا؟ بلکہ کچھ ممالک نے تو ایک ملک نے انہیں دنوں میں مودی کو بلا کر ایوارڈ دے دیا۔ یہ تو عالم ہے ہماری مسلم بردرہڈ کا۔ ایسے میں ہمیں نہ کسی مغربی ملک کی جانب دیکھنا ہے، ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے، اور وہ اسٹریٹجی بنانی ہے جس سے کشمیری مطمئن ہو، جو کشمیر کے حق میں ہو اور پاکستان کے حق میں ہو۔ ہر وہ اسٹریٹجی جو کشمیر کے حق میں ٹھیک ہے، یقینی طور پر وہی اسٹریٹجی پاکستان کے لیے ٹھیک ہے۔ خان صاحب، 2-3 جملوں کے اندر، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے پروگرام کا، 2-3 جملوں کے اندر آپ بھارت کے بطور بھارت کا ایز اے ریاست مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس تمام کانٹیکس کے اندر؟ کیونکہ بھارت کے اندر بغاوت کی آوازیں اور آزادی کی تحریکیں بہت زور شور سے جنم لے رہی ہیں اور ان میں بہت جان آ چکی ہے۔ بھارت میڈیا اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ان کے خلاف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو بھی کشمیریوں کی طرح دبانے کے لیے فوج کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا، بھارتی فوج کا استعمال تو بھارت کر رہا ہے، مولوی صاحب بولنا شروع۔ دیکھیے خواجہ صاحب، اس وقت بھارت کے اندر جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اسے بھارت جو ہے وہ کبوتر بن کر آنکھیں بند کر کے بلی سے بچنے کا خواب دیکھ دے تو وہ والا عالم ہوگا اگر بھارت کو یہ لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اسی طرح آگے بھی بھارتی تسلط میں رہ سکیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی ایک حقیقت ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جتنی قربانیاں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے دے دی ہیں وہ اب یہ چیز لکھی جا چکی ہے کہ مقبوضہ کشمیر انشاءاللہ بہت جلد بھارتی تسلط سے آزاد ہو جائے گا۔
اب دیگر تحریکوں کی بات کریں، خالستان اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے خالستان کی جو تحریک ہے، جو خالستانی ریفرینڈم دیکھ رہے تھے 2020 کے اندر، تو جو میری کچھ خالستانی لیڈر سے بات ہوئی اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2020 سے 2021 میں جا سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے بھارت سے خالستان کو الگ کرنا ہے، انہوں نے بھارتی پنجاب کو بھارتی تسلط سے آزاد کروانا ہے، کیونکہ صرف مسلمان ہی نہیں، سکھوں کو بھی بری طرح ٹارگٹ کیا بھارت نے. اور 1980s کے اندر جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ 1980s میں بھارت نے کس طرح سکھوں کے ساتھ جو سلوک وہاں پر کیا، کس طرح ان کی جو مقدس مقامات تھے ان کی بے حرمتی کی. اور اس کے بعد منی پور نے ایگزائل گورنمنٹ اناؤنس کر دی ہے چند ماہ پہلے، منی پور کی ایگزائل گورنمنٹ اناؤنس ہو چکی ہے. ناگالینڈ انہوں نے 15 اگست کو انہوں نے اپنا الگ جھنڈا اور الگ انڈیپینڈنس اپنی وہاں پر انہوں نے وہ سیلیبریشنز کی. تو یہ چند بڑی چیزیں ہیں. اس کے بعد تریپورا، میزورام، میگھالیہ، مدھیہ پردیش، یہ بھی بڑی تحریکیں ہیں. اور یہ بڑی تیزی سے جس طریقے سے ماؤ باغی وہاں پر بڑے ایکٹیو ہوئے. آسام کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو بھارتی فوج وہ ہر جگہ پر کوشش تو کر رہی ہے ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی، لیکن بھارتی فوج کے اندر وہ جذبہ موجود نہیں ہے، وہ ویژن نہیں ہے جو جذبہ ان لوگوں کے اندر ہے. اور ابھی ان کو کسی طرح کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ تمام تحریکیں خود اپنے زور پر کھڑی ہیں وہاں پر. اگر ان کو کسی طرح کی کوئی ایکسٹرنل سپورٹ مل جائے تو یہ بھارت 2 4 5 ٹکڑوں میں نہیں، یہ پتہ نہیں کہ 60 70 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. اس وقت چھوٹی بڑی 60 سے زیادہ تحریکیں بھارت میں چل رہی ہیں. یہ بڑی تحریکیں تو چند ہیں نا، چھوٹی تحریکیں بہت زیادہ ہیں بھارت کے اندر. تو بھارت کا ٹوٹنا یہ بھی لکھا جا چکا ہے. اور نریندر مودی، امت شاہ یہ وجہ بنیں گے بھارت کے ٹوٹنے کی. یہ اس ویژن پہ کام کر رہے ہیں جو سیکولر بھارت کو ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور پھر بڑی دلیری سے اس کا دفاع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، وہاں پر جو موب لنچنگ ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. آپ کسی مسلمان کے قاتل کو وہاں پر گرفتار نہیں کر سکتے، کسی ہندو کو. یہ عالم ہو چکا ہے بھارت میں. تو جب ظلم اس قدر بڑھ جاتا ہے پھر اس کا جو ریئیکشن سامنے آتا ہے وہ ظالم کی سوچ سے بہت باہر کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جب شریف آدمی شرافت چھوڑتا ہے نا تو وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے اگلے بندے کا. تو اب انشاءاللہ جو بھارت کے اندر جس طرح جس کمیونٹی پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بیڑا غرق کر دے گا. خان صاحب، آخر میں کشمیریوں کے لیے، کشمیریوں کی ہمت کو سلام کے لیے آپ کے 2 جملے. اچھا، کشمیریوں کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. جس طریقے سے کشمیری لڑ رہے ہیں، بس دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد از جلد بھارتی تسلط سے آزاد کروائے اور ان کے جذبے کو سلام. آمین آمین آمین. ناظرین، آج کے پروگرام سے صرف اتنا ہی. حیدر حیات خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس پروگرام میں آئے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے بہت ہی کارآمد انفارمیشن سے آگاہ کیا. خواجہ حماد اکبر کو آج کے لیے